السلام علیکم۔ نواز لیگ کو اپنی اہلیت اور تجربہ کاری پر بہت ناز تھا، لیکن یہ بھرم چند ہفتے بھی قائم نہ رہ سکا۔ دراصل یہ اہلیت کبھی تھی ہی نہیں، یہ فقط شعبدہ بازی تھی جس کا انحصار چند بڑے بڑے اور چمکتے دمکتے منصوبوں پر تھا جو بھاری قرض لے کر بنائے گئے اور اس وقت وہ ایک سفید ہاتھی ثابت ہو رہے ہیں۔ عوام کی یادداشت میں ہوگا کہ 2013 سے 2018 تک جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ و وزیر دفاع پورے 5 سال ایک دوسرے سے بات تک کرنے کے روادار نہ تھے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ میں لمبے عرصے تک ناراضگی چلا کرتی تھی اور وزیر اعظم کبھی کبھار عید کے چاند کی طرح کابینہ کے اجلاس منعقد کرتے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں آنا ان کی شان کے خلاف تھا اور سینٹ کو تو ان کو اپنے اجلاس میں بلوانے کے لیے اپنے رولز میں ہی ترمیم کرنا پڑی۔ جہاں تک معیشت کا تعلق ہے، تمام ماہرین معیشت اس بات پر متفق ہیں کہ جناب اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیوں نے پاکستان کی معیشت کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ ہماری برآمدات بری طرح متاثر ہوئیں۔ ابھی اس نئی حکومت کو آئے 7 ہفتے ہوئے ہیں، لیکن ان کی ناکردہ کاری اور ذہنی افلاس کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ ملک اس وقت بدترین لوڈ شیڈنگ کی زد میں ہے اور جناب وزیر اعظم نے آتے ہی یہ اعلان کیا کہ یہ سب پرانی حکومت کی وجہ سے ہے اور 10 دن کے اندر تمام صورتحال ٹھیک ہو جائے گی۔ اور بھاری بھرکم وزیر توانائی جناب خرم دستگیر نے بھی یہی بات دہرائی، لیکن مسلم لیگ نون کے دور میں ہی بنے ہوئے مہنگے ایندھن سے چلنے والے پلانٹ اس وقت پاکستان کے گلے کا توق بن چکے ہیں۔ درآمد شدہ کوئلہ اور LNG پر چلنے والا یہ سارا نظام اس وقت ہماری پہنچ سے باہر ہو چکا ہے اور پاکستان کو ادائیگیوں کے توازن کے شدید بحران کا سامنا ہے۔ معاملات حکومت کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اور اس کی ناکامی اب نوشتہ دیوار ہے۔ کمر توڑ مہنگائی ملک میں ہر دن اور ہر رات دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہی ہے۔ ایک ہی دن میں خوردنی تیل کی قیمت 100 روپے سے بھی زیادہ اضافہ ہوا۔ فیصل آباد کے ٹیکسٹائل اونرز اور مزدور چیخ اٹھے ہیں۔ پچھلی حکومت کی شبانہ روز محنت سے بڑھتی ہوئی برآمدات شدید خطرے میں ہیں۔ حکومت پر اندرون ملک اور بیرون ملک کوئی اعتبار نہیں کرنے کو تیار، کیونکہ یہ لڑکھڑا رہی حکومت کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی دوران ایک ٹریجک کامیڈی جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پوری کی پوری حکومت کچھ عرصے کے لیے ملک سے غائب ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے وفود عالمی دوروں پر نکل جاتے ہیں اور صفحہ اول پر تمام اخبارات بڑے بڑے اشتہاروں کے ساتھ ان دوروں کے بارے میں عوام کو مطلع کرتے رہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے وزرائے کرام کی تو گویا لاٹری ہی نکل آئی ہے۔ ان کی اکثریت اس وقت یورپ کے خن دارالحکومتوں میں قیام پذیر ہے۔ ہمارے نوجوان وزیر خارجہ اپنی وزیر مملکت برائے خارجہ امور کے ساتھ مسلسل غیر ملکی دوروں پر ہیں۔ وہ پاکستان آئے بغیر ہی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا نکلتے ہیں۔ اس طرح ادھر ڈوبے ادھر نکلے کی عملی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ ان مہنگے دوروں سے پاکستان کو کیا حاصل ہو رہا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ ادھر عمران خان اس حکومت کی جان کے درپے ہیں اور پوری طرح حکومت کے حواس پر حاوی ہوئے ہیں۔ حکومت کا جینا حرام ہوا ہے۔ اس وقت ملک پر گہری بے یقینی کے بادل چھائے ہیں۔ عدالتوں میں مقدمات کی بھرمار ہے۔ وزیر داخلہ جو مسلم لیگ کے سپرمین بن کر سامنے آئے ہیں، ان پر 25 جون کو منشیات کے مقدمے میں فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے۔ نہتے لوگوں پر جو انہوں نے وحشیانہ تشدد کیا، اس کا مقدمہ بھی ان پر قائم کرنے کا عدالتی حکم آ چکا ہے۔ یہ نظام کیسے چلے گا اور کب تک چلے گا، اس کی کسی کو خبر نہیں ہے۔
حکومت ایک زندہ لاش کی مانند ہے اور بہتر ہے کہ اب اس مردے کی زیادہ بے حرمتی نہ کی جائے۔ پاکستان میں حالت اس وقت یوں ہے گویا دوپہر کے وقت اندھیرا چھا چکا ہو، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، فیصلہ سازوں پر بے رحمانہ تنقید ہو رہی ہے، انصاف کے ادارے غیر معتبر ہو چکے ہیں، ایک گہری نا امیدی کا سایہ ہے۔ اور ایسے میں غالب نے کیا خوب کہا، سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، کیا قیامت ہے کہ دامانے خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے۔ لیکن پھر غالب ہی کی زبان میں کانٹوں کی زباں سوکھ گئی پیاس سے یارب، کوئی آبلہ پا وادی پرخار میں آئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔